وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب کے قتل کے فوری بعد، حنیفہ کے قتل کے فوری بعد ان کے والد عید محمد نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کر دی کہ یہ میرے بیٹے کو پولیس نے کراچی سے گرفتار کر کے جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا ہے اور نویز سعید اس کا ذمہ دار ہے. اس نے کہا نویز سعید اور وہ کیس بھگتتے رہے. فیصلے کا دن آ گیا. کیا آیا فیصلہ؟ فیصلے کا دن آیا کہ پولیس کے خلاف فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بھی ہے وہ فیصلے کا دن آیا. صبح 5 بجے اچانک چودھری عید محمد غائب ہو گیا. مدعی مقدمے کا حنیفے کا والد اچانک غائب ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ کہاں گئے؟ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ہر جگہ پتہ کیا. پتہ یہ لگا کہ ایک چوکیدار نے بتایا کہ پولیس والے ایک گاڑی میں آئے تھے اور یہاں وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے چودھری صاحب، حاجی عید محمد صاحب. ان کو وہاں سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا، اس کے بعد لے گئے. آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا. اڑتی سی خبر جو ہے، اڑتی سی خبر یہ آئی کہ وہاں رت جگہ کرنے والے، بیٹھنے والے، ڈھابوں پہ بیٹھنے والے، ایک وہاں بڑا مشہور ٹکیوں والا، میں نے ذکر بھی کیا، ٹکیوں والے کی دکان پہ ایک سپاہی نے آ کے بتایا، 10 سال 8 سال پہلی بات ہے، ایک سپاہی نے آ کے بتایا کہ جی میں ڈرتے ہوئے نہیں بتا رہا تھا، میں ریٹائر ہو گیا محکمے سے. عید محمد کو فیصلے والے دن اغوا کیا گیا تو وکیل نے جا کے عدالت میں ہائی کورٹ میں کہا کہ مقدمے کا مدعی اچانک اٹھا لیا پولیس نے، غائب کر دیا ہے. اس کے بعد مقدمے پہ کارروائی ختم ہو گئی، فیصلہ نہیں سنایا گیا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈر کے مارے نہیں بتا رہا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد بتا رہا ہوں کہ چودھری عید محمد کے ٹکڑے کر کے لاش دریا برد کر دی گئی. اچھا، یہ اتنی خوفناک بات یہ آپ کو وہاں کے لوگوں نے بتائی؟ جو میں نے کہا ٹکیوں والا ایک ڈھابا ہے، وہاں ایک کانسٹیبل آیا، مطلب ہیئر سے ہے، دروغ بر گردن راوی. اس کانسٹیبل نے کہا کہ میں خوف کے مارے نہیں بتا رہا تھا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چودھری عید محمد کو سٹی ڈویژن کے 3-4 تھانوں کی پولیس آئی تھی، اس نے اٹھایا تھا اور گاڑی میں ڈال کے وہ ایک جگہ پہ لے گئے تھے جہاں ان کے ٹکڑے کر کے، لاش کے ٹکڑے کر کے دریا برد کر دیے گئے. اب اس بات کی نہ آج تک تصدیق ہوئی، نہ عید محمد کا کوئی سراغ ملا. ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ عید محمد کو کون لے کے گیا، قتل کریا، اغوا کریا، جو بھی کیا، اسے غائب کیا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج تک وہ عدم پتہ جا رہا ہے. اور کس نے کیا یہ بھی نہیں پتا؟ یہ بھی نہیں پتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لاپتہ ہی ہے آج تک وہ شخص. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس ٹارگٹ بچتا ہے دوسرا، بابا، کہ بابے کو کیا کیا جائے. اب نیفے کے بارے میں بھی ایک اور اطلاع سن لیں. جی. نیفے نے لو میرج کی تھی. اچھا. کہ بابے نے بھی لو میرج تھی، لیکن نیفے نے لو میرج کی تھی اپنی ہمسائی سے. ہمسائی سے لو میرج کی، اور لو میرج کرنے کے سے پہلے محلے داروں نے کر دی شادی، لیکن اس سے پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی کسی اور جگہ. اچھا. اس لڑکی کی، اس کی بیوی کی منگنی کہیں اور تھی. یہ قتل ہو جاتا ہے، پولیس کے ہاتھ مارا جاتا ہے. ایک بیٹی تھی اس کی، نیفے کی. اس خاتون نے اپنے پرانے منگیتر سے شادی کر لی اور اس سے شادی کر کے اس کے پاس چلی گئی، بیٹی بھی ساتھ چلی گئی. اب اس بیٹی یعنی نیفے کی بیٹی کی 3 بچے ہیں. بیٹی سے نسل چل رہی ہے. ماں نے دوسری شادی کی، اس میں سے ایک بیٹی ہے، اس دوسری شادی میں سے ایک بیٹی اور ایک بیٹی اس میں سے، اس کے 3 بچے. دوسری جانب بابا نے بھی لو میرج کی تھی. اچھا. اس کے بچے کتنے ہیں؟ بابے کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، 3 بچے. جب بابا روپوشی میں دبئی گیا، پھر کراچی آ گیا، اس کے مالی حالات خراب ہو گئے. اب ایک عجیب سی بات ہے، وہ بدماش جو لوگوں سے بھتہ لیتا تھا، جس نے آپ کے والد کو سرے راہ روک کے، سرے بازار روک کے اور بھتہ مانگا، جب وہ قتل ہوتا ہے نا تو 15 سے 16 لوگ ایسے نام میرے پاس موجود ہیں جن کو اس نے جیل سے بھیجا تھا. قتل سے پہلے جیل میں بھی رہا نا، مفروری کاٹی، مفروری دوران بھی اس نے لوگوں کے پاس بھیجا تھا کہ فلاں سے اتنے پیسے لیا، فلاں سے اتنے پیسے لیا، فلاں سے اتنے پیسے لیا. 15-16 لوگ ایسے تھے جو رقم لینے گئے تھے اور جب ان کو پتہ لگا کہ قتل ہو چکا، انہوں نے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے. اچھا. نیفا بابا جو لوگوں سے رقمیں لوٹتا تھا، بتے لیتا تھا، اس کے اپنے 15-16 لوگ جو ہیں، جو اس کے کارندے تھے، وہ اس کے پیسے اپنی جیبوں میں ڈال گئے. ایک. دوسری بات، بابا اپنی بیوی پہ بہت فدا تھا
اور بیوی اسے عشق کرتی تھی. جب بھی کبھی اس کو پتہ لگتا کہ فلاں جگہ پہ ہے تو وہ کہتی میں تجھے ملنے آ رہی ہوں. 4-5 دفعہ ملنے گئی تھی. نوید سعید نے پھر ایک کام کیا. اس کو ذمہ تھا نیفا وہ پکڑ لیا. اس نے کہا بابا بھی میں کریڈٹ لیتا ہوں. مارا تو میں نے, اس نے مارا تو تھا ہی نہیں, مارا تو میاں شفقت صاحب نے اور رانا فاروق صاحب نے, انہوں نے مارا تھا. کہتے ہیں بابا نے کئی بار حملہ کیا نوید پہلوان پر. 5 حملے اس نے کیے, لیکن نوید بچتا رہا. اپنی سیکیورٹی کا بڑا دھیان کرتا تھا. پہلوان بھی تھا, خود ضرورت مند تھا, لیڈر تھا, خدا اس کی مغفرت کرے. اس کی موت بھی قتل سے ہوئی ہے. بٹ صاحب بیوی جو ہے اس کی بابے کی, وہ فون کرتی تھی اکثر, اور جب پتہ لگتا کہ فلاں جگہ پہ ملنے چلی جاتی تھی. اس دوران ایک شخص ملتا ہے نوید سعید کو, لڈا بھی ان کا ساتھی تھا نیفا بابا کا, اور ان کی طرف سے وہی پیسے کی کلیکشن جو ہے وہ کرتا تھا. لڈا کو نوید توڑتا ہے, پہلے داؤد کو, پھر نوید لڈا کو مخبر بناتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے بابا کے بارے میں بتا. اس نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, شرط وہی جو اس نے رکھی تھی کہ تم مجھے نکال دو گے مقدمے سے, بابے کو مارو گے. اس نے کہا ٹھیک, دونوں شرطیں منظور. وہ کہتے ہیں جی بس آپ چپ کر کے اس کی بیوی کی موومنٹ دھیان رکھیں, بابے کی جو بیوی ہے اس کا دھیان رکھیں. وہ جس دن ریلوے اسٹیشن جائے اور ٹرین پہ بیٹھے, جہاں کہیں جا رہی ہو وہاں پیچھے فالو کر لیں. پولیس نے ٹیم تو لگی ہوئی تھی آلریڈی نوید سعید کی, 2 لیڈیز کانسٹیبل لگا دی اس کی نگرانی پہ. اب کوئی شخص یہ شبہ ہی نہیں کر سکتا, اور وہ کون سی ملزمہ ہے, کوئی مطلوب تو نہیں تھی نا کہ وہ شک کرتی, یا شک تو تھا ہی نہیں, مشکوک نہیں تھی وہ. پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ کراچی جا رہی ہے, وہ لیڈی کانسٹیبل ٹکٹ لے کے کراچی گاڑی میں سوار ہوئی تھی. نوید سعید وغیرہ بائی ایئر کراچی جاتے ہیں. ابھی بھی دور ابھی تک رانا مقبول صاحب کا ہے, یہ وہاں جاتے ہیں, اور وہاں لڈا بہت دوست ہے کس کا, بابا کا. لڈا سے کہتے ہیں فون کر بابا کو. 1 دفعہ 2 دفعہ اٹھاتا نہیں, 3 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ لڈا فون کرتا ہے, بابا جی تجھے من ٹائم تھا سی تو میں آ گیا وہاں. انہوں نے کہا کام شم ہو گیا ہے, مطلب وہ منشیات اور پیسے, کنگلا تھا, بالکل کنگلا تھا. اس دنوں پیسہ کوئی نہیں تھا اس کے پاس آخری وقت میں بابے کے پاس. وہ کہتا ہے پیسے بھی آ گئے نہیں تو بھی آ گئے. کتنے میں, صدر بازار کے قریب, طارق روڈ اور بنس روڈ کے مین بازار, صدر کے بڑے بازار مشہور ہیں کراچی کے. وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ رش میں ایک شخص فون لگاتا ہے کان کو, تو بابے نے حلیہ اپنا تبدیل کیا ہوا تھا, داڑھی رکھی تھی بڑی بڑی. اچھا, یہ وہ ٹائم تھا جب اتنے بڑے بڑے فون تھے. وہ والا ٹائم. وہ فون اٹھاتا ہے, کہتا ہے ہیلو, ہاں لڈے کدھر ہیں. وہ دیکھ لیتا ہے نوید سعید کے, وہ جاتے ہیں 3-4 اس کو پکڑ لیتے ہیں, پکڑ کے گاڑی میں ڈالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ تجھے ٹرین پہ بٹھائیں گے. بیوہ ابھی بازار میں نہیں آئی لڈے کے ساتھ, بیوہ لڈے کے ساتھ نہیں آئی, وہ جو بیوی ہے اس کی بعد میں بیوہ بنی, وہ بازار میں نہیں آئی. لڈا فون کرتا ہے اور بیوی سے کہہ کے آتا ہے اس کے ٹھہر میں بلا رہے ہیں پائنو پلوان جو بھی کہتا ہے. وہ جب فون سنتا ہے جب ہم مارتے جا کے اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالتے ہیں. گاڑی میں بالکل آئی وٹنس کا ہوں, گاڑی میں پیچھے بیٹھتا ہے نیلا سپاہی, ملزم مشکل کس کے, آگے نوید سعید, ڈرائیور ساتھ, ڈرائیور بھی گن مین ہے. یہ گاڑی چلاتے ہیں. چلنے کے 5 منٹ بعد نیلا 6 فائر مارتا ہے گاڑی کے اندر 6 فائر ڈائریکٹ. میں نے اس لیے کہا کہ دونوں پولیس مقابلے جعلی, بالکل دستاویزات کے ساتھ, ہر طرح کے ثبوت کے ساتھ. اس کو گاڑی میں ہی 6 فائر مارتا ہے, ادھر ادھر وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. پولیس مردہ بابے کو لاہور لاتی ہے. زندہ بابا لاہور نہیں آ رہا, مردہ بابا گاڑی میں اسی خون آلود گاڑی میں لاہور آتا ہے. لاہور آ کے لاش مردہ خانے چھوڑی جاتی ہے. اور پھر وہی کہانی کہ بابے کو لے کے پولیس آ رہی تھی, اس کے ساتھی آئے اور شفیق بابا کو چھڑانے کی کوشش کی. فائرنگ کے تبادلے میں شفیق بابا ہلاک ہو گیا. شفیق بابا کو بھی لاش, جنازہ اتنا بڑا نہیں جتنا وہ تھا, لیکن ایک بڑے جنازے کے ساتھ اسی کے پہلو میں ماں اور بیٹے, بھائی یعنی تیسرے بیٹے کو, تیسرے بھائی کو, اسی تینوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں. میں صاحب نے وہ میں دیکھا ہوں, وہاں سپرد خاک کیا جاتا ہے. لیکن اس میں پہلی بات بتائی کہ نیفا کے پیسے وہ لوگ کھا گئے. بابا جب مارا گیا تو کوڑی کوڑی کو محتاج تھا, جیب سے 103 روپے نکلے. اچھا, صرف 103 روپے جس شخص نے اجرتی قتل کیے, بھتے لیے, قبضے کیے,
لوگوں کی جان لیتا رہا. جب وہ اس دنیا سے پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا گیا تو اس کی جیب سے صرف 103 روپے نکلے, اور یہ ریکوری میمو کا حصہ ہے. پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ 103 روپے کروڑوں اربوں کا کاروبار پولیس والوں کے ساتھ بھی, اپنے طور پہ بھی, راج گیری سے, مستری گیری سے شروع ہو کر ٹاپ 10 میں شریک ہونے, شامل ہونے والے نیفا اور بابا کی یہ کہانی جو ہے, یہ عبرت کا سامان ہے, عبرت کا سبق ہے, عبرت کا نشان ہے. جو اشتہاری ٹاپ 10 میں سے ہر ایک کا انجام مورلس ایک جیسا ہوا ہے بٹ صاحب, لیکن ایک بات ہے, یہ کہانی جو ہے نا, اس میں کئی ایسے سبق پوشیدہ ہیں جن سے اگر یہ آج کے ٹاپ 10 بھی سبق باقاعدہ حاصل کریں تو شاید ان کی زندگی جو ہے نا وہ امن پسند ہو سکتی ہے.